دیکھیے بدعتی سے تعامل یا بدعتی سے تعلق، اس کی کئی ساری نوعیتیں ہیں، کئی سارے درجات ہیں۔ دعوت و تبلیغ کے لیے، نصح و خیر خواہی کے لیے بدعتی سے وہ افراد تعلق رکھیں گے جو بدعتی کی بدعت سے متاثر نہیں ہو سکتے، یعنی ایسے علماء یا ایسے نوجوان جو جانتے ہیں کہ بدعتی کی حقیقت کیا ہے، وہ اس کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بدعت سے متاثر ہونے کا امکان نہیں ہے، تو وہ لوگ بدعتی سے نصح و خیر خواہی کی حد تک تعلقات رکھیں گے، ان کے ساتھ اٹھے بیٹھیں گے، لیکن جب بھی اٹھے بیٹھیں گے تو ان کا معاملہ یا ان کا مقصد ان کی اصلاح ہوگا۔ تو ایک تو مسئلہ یہ ہے، جو متاثر ہونے کا جس کے بارے میں خدشہ ہے وہ ان کے قریب نہیں جائے گا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بدعتی کی بدعت کی نوعیت کے لحاظ سے اس کے بارے میں فیصلہ کیا جائے گا۔ بعض بدعتیں ایسی ہیں جو بدعتیں معمولی ہیں، ان معمولی بدعتوں کے نتیجے میں کسی بدعتی سے ہلکا پھلکا تعلق رکھا جائے گا، مکمل براءت کا اعلان نہیں کیا جائے گا، لیکن اس کی بدعت جیسے جیسے شدت اختیار کرے گی ویسے ہی براءت میں بھی شدت آتی چلی جائے گی۔ لہٰذا بدعت کی نوعیت کے لحاظ سے ہم ان سے تعلق بھی رکھیں گے، اور علماء نصح و خیر خواہی کے لیے ان سے تعلق رکھیں گے، اور اگر بدعتی سمجھانے کے باوجود اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرتا، براءت کا اعلان نہیں کرتا، حجت قائم ہو جاتی ہے۔ یہ ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے، حجت کا قائم ہو جانا۔ ہمارے یہاں ایک بہت بڑی خرابی ہے، جس خرابی کا تذکرہ میں کر دوں۔ بدعتی اگر بدعت کرتا ہے تو ابتدائی دور میں وہ بدعت کو ثواب سمجھ کر کے کرتا ہے یا شریعت سمجھ کر کے کرتا ہے، اور ہم ابتدائی دور میں اس بدعت کو جو بدعت شریعت سمجھ کر کے جہالت کی بنیاد پر انجام دی جا رہی ہے، ہم ابتدائی دور میں اس پر فتویٰ لگا دیں کہ نہیں وہ اہل سنت والجماعت کے حلقے سے خارج ہو گیا، یا وہ تعین کے ساتھ بدعتی قرار پا گیا، تو یہ انصاف کی بات نہیں۔ بدعتی کے اوپر علماء کی ذمہ داری ہے کہ حجت قائم کرنے کے جو امکانات ہیں ان امکانات کے ذریعے حجت قائم کریں، الا یہ کہ وہ بدعتیں اتنی زیادہ واضح ہوں کہ جن پر حجت عمومی لحاظ سے قائم ہو چکی ہے، تو الگ مسئلہ ہے۔ لہذا بدعتی کے ساتھ بیٹھنا، اس کے سامنے بدعت کے خلاف دلائل پیش کرنا، دلائل کو یقین کی حد تک پیش کر دینا اور اس پر حجت قائم کر دینا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ اس کے باوجود بدعتی اگر اپنی بدعت سے توبہ نہیں کرتا ہے، تب ایسی صورت میں اس کے بائیکاٹ کا دور شروع ہوتا ہے۔ تو ان چند نقاط کا خیال کرنا بدعت کے سلسلے میں یا اہل بدعت سے تعامل کے سلسلے میں بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اس کا خیال کیا جانا چاہیے۔ بدعتیوں کے بارے میں جو حکم ہے وہ بدعتیوں کے خواص اور عوام دونوں کے لیے ہے یا صرف خواص کے لیے ہے؟ اس سلسلے میں بدعت کی نوعیت اور بدعت کی دعوت دینے کی نوعیت کے لحاظ سے اصل حکم تو خواص کے لیے ہے، عوام کے لیے نہیں ہے، لیکن عوام پر اگر حجت تمام ہو جاتی ہے تو ایسی صورت میں عوام بھی اس میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ براءت کا اعلان، بائیکاٹ کرنے کی بات اصل میں ان بدعتیوں کے لیے ہے جو بدعتی بدعت کی دعوت بھی دیتے ہیں۔ عام انسان جاہل ہے، اور عوام جو ہوتی ہے وہ چوپایوں کے مانند ہے، ان کے مولوی ان کو جدھر گھمائیں گے ادھر وہ جائیں گے، لہذا ان سے بات چیت کر کے ان کو بتایا جانا چاہیے کہ بدعت کی قباحت کیا ہے، اس کی برائی کیا ہے۔